بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اللہ والے کا واقعہ جنہوں نے اللہ کی مدد سے ایک خوبصورت مورتی سے نکاح کیا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ لوگوں کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی اور ساتھ ہی ساتھ دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے معتوانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن میں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت اچھا تھا، بلکہ اس کے دل میں اللہ والوں کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے ایک نیک فقیر سے دوستی کی۔ وہ نیک فقیر ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، یعنی جب بادشاہ کو ضرورت پیش آتی تو وہ درویش بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ بادشاہ کے اندر یوں تو بے شمار خوبیاں تھی، لیکن ایک بری عادت تھی کہ وہ جہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو چاہتا کہ اسے اپنے دربار میں لے آؤں، اس سے نکاح نہیں کروں بلکہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ درویش نے بہت بار بادشاہ سے کہا کہ حضور، اگر آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ نکاح کریں۔ اسلام میں شادی کرنا برا نہیں ہے، نکاح کرنا برا نہیں ہے، لیکن زنا کرنا بہت برا ہے۔ آپ جس طرح غیر محرم عورت پر نظر رکھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بادشاہ اس کی بات مانتا، لیکن یہ بات نہیں مانتا تھا، بلکہ اکثر ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو، میں ایک بادشاہ ہوں، تمہاری ہر بات نہیں مان سکتا، تمہارے لیے یہ بہت ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ درویش یہ بات سن کر چپ ہو جاتا اور یہ دل میں کہتا کہ بادشاہ کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن اس درویش نے بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ رہ کر بادشاہ حضور بات کو سمجھ ہی جائیں گے۔ ایک روز بہت تیز طوفان بارش ہوئی تو فقیر کی جھوپڑی ہوا میں اڑ گئی۔ اگلی صبح بادشاہ کے سپاہی فقیر کو لینے آ گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کبھی اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کریں۔ بادشاہ کو تو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں، شکار پر جانے کے بجائے جھوپڑی کی مرمت کرو۔ اگر بادشاہ آپ کا اتنا ہی دوست ہے تو پھر آپ کو محل کیوں نہیں دے دیتا؟ بی کی بات اس فقیر کے دل پر لگی، اس کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ میرا دوست مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے نہیں لیتا۔ بیوی کو اس نے سمجھا دیا، لیکن سپاہیوں نے بات سن لی۔ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے بادشاہ کو یہ ساری بات بتا دی کہ فقیر کی بیوی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کے دوست ہیں، لیکن آج تک آپ نے اسے ایک محل بھی نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے دوست، میں تمہیں ایک محل اور تمہارے گھر والوں کے لیے عمدہ اور قیمتی سامان دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے محل میں جتنی کنیز اور غلام ہے اتنی ہی تمہاری خدمت میں بھی معمور کروانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اجازت دو۔ فقیر نے کہا، ہرگز نہیں، آپ سے میں نے دوستی اس لیے نہیں کی ہے کہ میں آپ سے محل لے لوں یا آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھا لوں۔ میری بیوی نے ایسے ہی جذبات میں آ کر یہ باتیں کر دی، لیکن وہ میری بات سمجھ چکی ہے۔ رہی بات جھوپڑی کی تو میں نے ایک اور جھوپڑی تعمیر کر لی ہے۔ اگلے روز بادشاہ اور فقیر دونوں شکار کے لیے نکلے تو فقیر نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے پہلے کی طرح پیدل چلنے پر اصرار کیا۔ جنگل پہنچنے کے بعد بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی تو درویش نے بادشاہ کو روک کر ایک جگہ انتظار کرنے کو کہا اور خود پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ فقیر دیر بعد اسے ایک تالاب نظر آیا جو کہ اسے بھی پانی کی تلاش تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے پانی ہی پی لوں، پھر بادشاہ کو یہاں بلا لوں گا۔ لیکن دوستی کا تقاضا ہے، وفاداری ضروری تھی۔ پہلے بادشاہ کو پیاس تھی۔ پانی پیتے پیتے فقیر رک گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں بادشاہ حضور کو یہاں بلا لیتا ہوں تو اس کی نظر تالاب کے قریب پتھر کے ایک بت پر پڑی۔ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کا وہ بت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کے اندر جان آ جائے اور یہ چلنا شروع کر دے۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ چاہے اللہ والے کو پسند کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن حسین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے
اور اگر اس نے یہ پتھر کی مورتی دیکھ لی تو ضرور اصرار کرے گا کہ اسے ہمارے محل میں لے چلو۔ اس نے قریب پری جھاڑیوں کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاڑیوں سے چھپا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے تالاب کا بتایا تو دونوں تالاب پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کو کہا تاکہ ان پر گوشت پکا کر کھانا کھایا جا سکے، اور خود وہیں آرام کرنے لگا۔ درویش قریبی گاؤں کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ یہاں وہاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہے۔ یہی سوچ کر بادشاہ جھاڑیوں کے پاس گیا تو پتھر سے بنی ہوئی ایک مورتی جھاڑیوں کے اندر اسے نظر آئی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، بس وہ بے جان تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ اس مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ وہ بادشاہ تو پہلے ہی عورتوں کا شیدائی تھا۔ تو فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اے دوست اسے میرے ساتھ لے چلو۔ فقیر نے کہا لیکن بادشاہ حضور، یہ مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی خاص عقیدت بندے یہاں بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے ہو سکتا ہے۔ وہ ان کی مورتیاں ہو، دیوی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہو۔ اگر آپ اسے یہاں سے لے کر جائیں گے تو بلا وجہ کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا اس مورتی پر دل بہت آ گیا تھا، لیکن اسے اس درویش کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، اب چاہے یہ مورتی کسی غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہی ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا بادشاہ حضور آپ اس طرح نہ کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، سب آپ کا عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی مورتی کی وجہ سے جو کہ بے جان ہے آپ میری دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ان دونوں دوستوں کے بیچ اللہ تھا، تبھی محبت تھی، اب آ چکی تھی ایک عورت کی مورتی، اس عورت کی وجہ سے دو دوستوں کے بیچ درار آ گئے۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے ہمارا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے عاجزی سے کہا بادشاہ حضور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے، اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کا اس مصیبت سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں جس کا حال بہت برا ہے بادشاہ کی برابری میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ بادشاہ حضور اب میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا سپاہیوں فوراً ادھر آؤ۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو اٹھا کر یہاں سے دور پھینک دو۔ سپاہیوں نے درویش کو اٹھا کر جنگل سے باہر پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ مورتی جو یہاں کھڑی ہوئی ہے اس کو زمین سے اکھاڑ لو اور ہمارے محل میں لے چلو، ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے، اتنی حسین مورتی بادشاہ نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ سپاہی تو بادشاہ کے حکم کے تابع تھے، انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اکھاڑنا چاہا ہر طرف لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ رہا تھا، زمین چل رہی تھی، عذاب آ چکا تھا اور وہ سب زمین میں دفن ہو گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ بادشاہ کھانستا ہوا اٹھا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر تھا، دھواں ہی دھواں تھا۔ اچانک اس کے سامنے ہیبت ناک شکل کا آدمی آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں ایک جادوگر ہوں، سامری جادوگر، تم نے ہماری مورت کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تمہاری بلی چڑھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی،
तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूँ। उस जादूगर ने कहा कि अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। यह पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और उसे उखाड़कर तुम अपने महल में लेकर जाना चाहते थे। हमारी यह मूरत अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे यह पसंद आई थी और मैं चाहता था कि यह मेरे कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नजरों से दूर कर दिया। अब तो वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, भाग गया था। अब तो यह जादूगर हम सबके गलों को काट देगा, इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना। या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे कहता था कि किसी गैर औरत की तरफ ना देखो। मैंने उसकी बात ना मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूर्ति को हाथ न लगाना। या अल्लाह एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। जब यह दुआ कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की आवाज आई है। पलट के देखा तो वह दरवेश वहां खड़ा था। मेरे दोस्त तुम यहाँ पर हो। बादशाह हुजूर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी। मैं आ गया हूँ और अल्लाह की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वह बादशाह को दिलासा दे ही रहा था तो जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम क्यों इसे समझा रहे हो, तुम इससे बड़े नहीं हो सकते, तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा मैं जिसे मानता हूँ वह सबसे बड़ा है, वह हम सबका रब है, वह सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो यह तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। यह औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, यह तो खुद बेजान है, वह चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है और हमेशा जिंदा रहने वाला। उस दरवेश की ये बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। उसने कहा अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंकूंगा कि तू जलकर राख हो जाएगा, फिर उसके बाद तेरे बादशाह दोस्त को भी मार दूंगा। जैसे ही जादूगर ने मुंह में पढ़ना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला से हुजूर दुआ की कि या अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं। यह जो आज तुझे झुठला रहा है, यह जो तेरा मुनकर है, या अल्लाह तुझे छोड़कर यह किसी और की इबादत कर रहा है, उसके आगे इंसानों की यह काट काट कर डालता है। या अल्लाह इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो उसी वक्त उस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो चल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदत बंदे के पास आई। उसने कहा तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है? तुम मेरे आगे कितने इंसानों को बेगुनाह मारते हो। अब जादूगर सामरी उस पत्थर की मूर्ति को देख रहा था। यह जिंदा कैसे हो सकती है, यह कैसे बोल सकती है। उसने दरवेश को पलटकर देखा और कहा कि तू भी जादूगर है, तूने जरूर मंत्र पढ़कर फूंका है। दरवेश ने कहा यह मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का कमाल है जो कि जिंदा है और हमेशा रहने वाला है और जो जिंदा करता है और जो पैदा करता है और फिर मार देता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के बुत के अंदर जान डाली है। अब तो तू मान जा ऐ खुदा के मुनकर, अब तो मान जा। उस जादूगर ने कहा हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस दरवेश ने कलमा पढ़ाया और वह पत्थर की मूर्ति जिस पर बादशाह आशिक हुआ था वो बादशाह के पास आई और कहा कि तुमने हमेशा गैर मरहम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरे काम नहीं किया। लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो
اور اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تم نکاح کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی، بادشاہ نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان لوگوں تک ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔